السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، روزے سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو، ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری دعا کا سیشن بھی ہے، میں جلد ہی کنکلوڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ 4:45 کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، جتنی بھی آیتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے۔ تو سب سے پہلے خیرالنسبہ جی، آپ ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس جی تلاوت اسٹارٹ کر دیجیے۔ جی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے 2 گروہ نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کرے، اور البتہ اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا تھا جبکہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے اتارے ہوئے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا 5,000 نشان زدہ فرشتوں سے، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، اور نہیں مدد مگر صرف اللہ کے پاس سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ وہ
ان لوگوں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دخل نہیں ہے کچھ بھی، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چوگنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ڈرو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اتنی پیاری تلاوت، الحمدللہ۔ اب خزینہ بھرانی، آپ ہیں بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہوئے، آپ کی آواز نہیں سنا ہے کسی نے۔ آپ کی پیاری پیاری آواز میں نعت سنا دیجیے، پھر ہم درس چالو کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتی رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوئی بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوئی بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتی رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتی رہوں بوسائے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی میں پھرتی رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتی رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لپٹ کر
गले लग कर मैं मुल्तजिम से, लिपट कर गले लग कर मैं मुल्तजिम से, गुनाहों के धब्बे मिटाती रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आती रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हातिम ने हरम में नमाजों को पढ़ कर, हातिम ने हरम में नमाजों को पढ़ कर, तेरे दर पे दुखड़े सुनाती रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आती रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मैं पीती रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीती रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, लगी अपने दिल की बुझाती रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आती रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह ही खैर बेटा। बहुत प्यारी आवाज़ में पूरी हज की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको बार बार काबे के गिर्द चक्कर लगाने, तवाफ करने वालों में से शामिल फरमा दे। हम सबको जिन्होंने नहीं भी देखा, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको भी नसीब फरमाए, और बार बार सबको है ना अपने तवाफ, अपने घर का तवाफ नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सेशन में पूरा जंग अहद के बारे में पढ़ लिया है ना। आप लोगों को सारी रुदात मालूम चल गई कि जंग अहद में क्या क्या हुआ था। अब जो कुरान में जो आयत नंबर 121 से लेकर है ना 50-60 आयत तक के अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे हैं, जंग अहद के बारे में ही तफसीरा तज़किरा कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे वो आयत है जो गज़वा ओहद के बाद नाजिल हुई। इसमें जंग में होने वाले हालात, उनकी वजूहात, उन पे तबसरा किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और मुसलमानों से जो कोताही हुई थी छोटी सी, जो उनकी परेशानी की वजह भी बनी थी, उनको भी अल्लाह ने हाईलाइट किया है। और अल्लाह की तरफ से जो मदद आई ना, अल्लाह ने जो मदद किया मुसलमानों की, उसकी भी उदात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की है। तो अब जो है हम अब जब इन आयतों को पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ याद आता जाएगा कि क्या क्या हुआ था ना, क्योंकि हमने मेन जो है जंग अहद के बारे में पढ़ लिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो फातिमा आयत ही लगा के रखो बेटा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जल्दी जल्दी अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बुला लो। थोड़ी ही देर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे, इसमें आयत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन जो है दुआओं का दिन है ना। आज आज जितनी दुआएं कबूल होती है ना, है ना, वो बहुत ज्यादा दुआएं कबूल होती है। और क्या होता है, बहुत सारी गर्दनें
ہے نا, کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے میں تھوڑا سا ہے نا ان آیتوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اب ہم جو ہے سرسری طور پہ جائیں گے, جو امپورٹنٹ چیزیں وہ بات کریں گے, اور تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گی. جو لوگ نہیں جوائن کیے تھے ان کے لیے یاد دہانی بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, 121 نمبر کی آیت ہے. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کی چرچا کرو جب جنگ ہو جاتی تھی نا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس جنگ میں جو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کرتے تھے, ڈسکس کرتے تھے. تو اللہ وہی فرما رہے ہیں, اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کی چرچا کرو. کب کی؟ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ تعینات کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ بہت ہی خبر رکھنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یاد دلا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یاد دہانی کرا دیجئے, سب مسلمانوں کو کیا کر دیجئے, ہے نا, چرچا کیجئے کہ اس دن کی, کب کی, اس دن کی جب صبح صبح کو آپ صبح سویرے آپ اپنے گھر سے نکلے تھے. کہاں جانے کے لیے نکلے تھے, کب کی بات ہے یہ, کب کی بات ہے, کون سی ہجری ہے جنگ یہ, کون سی ہجری ہے یہ, 3 ہجری. مہینہ کون سا ہے, شوال, ہے نا, شوال کا 3 ہجری کا ہے نا, شوال 3 ہجری کی بات ہے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. اور کیوں نکلے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کیا کی تھی, وہاں سے مخبری کی تھی, خبر والے خط کو بھیجا تھا. خط میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا ہے, ابو سفیان کی قیادت میں 3,000 کی نفری والا لشکر تیار کر رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, جیسا کہ آپ کی سنت تھی, آپ کیا کرتے تھے, مشورہ کیا کرتے تھے اپنے صحابیوں سے. اور حمزہ, تب مشورہ کیا تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا, میں نے اس دن بھی آپ کو بتائی تھی, کیا فرمایا تھا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب تک میں, ہے نا, مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ نہیں کروں گا تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. مطلب جو نوجوان لوگ تھے ان لوگوں نے سبھی یہ سجیسٹ کیا, مشورہ دیا کہ ہم مدینہ سے باہر لڑیں گے, مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مدینے میں لڑنا ہے, مدینے میں رہ کے حفاظت کے ساتھ لڑنا ہے, یا پھر کھل کے ہم کو لڑنا ہے. وہ لوگ تو آ ہی رہے ہیں, وہ لوگ تو آ ہی رہے ہیں, ان کی تیاری ہو چکی ہے. انہوں نے 3,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے نا, اور ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ان کے پاس کیا پتا ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے, ہر عیش و آرام کی چیزیں تک ہے, کھانا پینا, ان کے پاس ہتھیار بھی ہے, ان کے پاس کورج بھی ہے, ان کے پاس گھوڑے بھی ہے, ان کے پاس اونٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو کیا کرنا ہے, تو نوجوانوں نے جو بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لیے تھے, ان لوگ کو تو بہت جوش تھا, ہے نا, دین کی خدمت کرنے کا. تو وہ لوگ بولے کہ ہم تو باہر جا کے ہی لڑیں گے. لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا, عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے جنہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے, ہے نا. پھر آگے جا کر پھر کیا ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ان نوجوانوں کی, ہے نا, مشورے کو مانا, کیونکہ سب لوگ میکزیمم لوگ جو ہے باہر جا کے لڑنے کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لیا, 1,000 کا لشکر لے کر آپ شوال 3 ہجری کو آپ مدینہ سے باہر نکلے. آگے جا کر عبداللہ بن ابی کیا کیا, 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا, ہے نا. کیوں, اور اس نے کیا وجہ بتائی, کیا وجہ بتائی تھی, ٹھیک ہے آپ مدینہ اس سے نے باہر وجہ کہا کہ بتائی ہم کہ نکل آپ گئے. نے مدینہ سے ہماری بات باہر نہیں نہیں مانی. لڑنا چاہتے. ہے نا. اس نے کہا کہ بھائی تو ہماری بات تو مانی نہیں گئی, ہماری بات تو تم نے مانا ہی نہیں, ہم تو گھر میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے. اب ہماری بات نہیں مانی گئی تو اب ہم کو جیسی خبر ملی ہے وہ لوگ 3,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں, تو پھر ہم اپنی جان بوجھ کے اپنی جان کو کیوں ہم جوخم میں ڈالیں. ایسا کر کے اس نے کیا کیا, ہے نا, ہم نہیں لڑیں گے کر کے وہ واپس ہو گیا, الگ ہو گیا. اب 1,000 لے کر نکلے تھے, اب کتنے بچے, 700 یا 750 کے قریب بچے مسلمان لشکر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر احد کے میدان پر پہنچے.
آپ مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پہ معمور کر رہے تھے. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ آپ صبح سویرے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ تعینات کر رہے تھے. مطلب سب کو کیا کر رہے تھے؟ صحیح پوزیشن پہ اسٹریٹجکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو میں نے اس دن بھی بتائی تھی. احد پہاڑ کو پشت میں لے لیا، پیچھے سائڈ لے لیا، تاکہ بیک جو ہو جائے ایک سائڈ کیا ہو جائے، محفوظ رہ جائے اور پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کر سکے. کیونکہ احد پہاڑ پہ چڑھنا پھر اٹیک کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے نا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جا کر کیا کیا؟ احد پہاڑ کو اپنے پیٹ پر لے لیا. احد پہاڑ کے سامنے خود آ گئے، ہے نا. پیچھے کیا ہو گیا؟ بیک جو ہے کیا ہو گیا؟ ہے نا، سیف ہو گیا. اب احد پہاڑ پشت پر ہے نا. اور بیچ میں کیا ہے؟ پھر کفار آئے تھے جب، ہے نا، تو کفار کیا تھے؟ سامنے پڑے، ہے نا، سامنے تھے. اگر وہ، ہے نا، مطلب یہ اسٹریٹجکلی آپ نے کیا اسٹریٹجی سے کیا تھا، ہے نا، تاکہ فرنٹ میں دشمن کا لشکر ہونا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مدینہ ہوگا، ہے نا. لیکن ایک چھوٹا سا درہ تھا جس کا نام آج کل درے رمات پڑ گیا ہے. آپ کو لگا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، اس لیے آپ نے دشمنوں کے 200، ہے نا، دشمنوں کے پاس کتنے تھے؟ بہت سارے گھوڑے تھے نا، 200 قریب گھوڑے تھے اور ان کے لیڈر تھے خالد بن ولید. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے نا. اس لیے آپ نے کیا کیے؟ 50 تیر انداز کو وہاں بٹھا دیا درے پر اور فرمایا کہ ہماری لاشوں کے چیل کوے بھی کھا رہے ہو تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اب دیکھیے عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، ہے نا، یہ کہہ کر کہ یہ تو خودکشی ہے بھائی، سامنے والے تو 3000 ہے، ہم جان بوجھ کے اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے تو خودکشی ہو جائے گی. ایسا کر کے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، اب ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کے گروپ میں سے جو منافق ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے پڑاؤ کیا جب ارادہ کر لیا تھا کہ وہ، ہے نا، جب وہ اب آگے آ رہا ہے کہ دو، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے. 122 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا. الحمدللہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کون سے 2 گروہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں؟ اب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے. کون سے 2 گروہ تھے؟ میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، کس ایک کو یاد ہے؟ مسلمان، ایک منافق، ایک منافق، یہ کون سے 2 گروہ تھے؟ ان کا نام بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی. ایک منافقین کا وجہ جو جی اور عبداللہ بن ابی جو الگ تھے. حضرت تھے. خزرج اور ہند کو، اوس اور خزرج کی قبیلے تو کی بات خزرج ہو رہی. اور قبیلے اوس. ہاں الحمدللہ. دیکھیے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ہے نا، 2 قبیلے تھے، ہے نا. بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کے وہ دل میں کیا ہو گئی؟ ان کے ڈر بیٹھ گیا، ان کا ایمان کمزور ہو گیا اور پھسلنے کے قریب ہی پہنچ گئے تھے وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بولے وہ لوگ تو 3000 ہے اور ہم تو 1000 لے کر چلے تھے، اس میں سے بھی 300 لوگ چلے گئے، اب تو ہم 700 بچے، اس میں سے 50 تو درے پہ کھڑے کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بچے صرف 650، ہے نا. ہم 650 ہے، اس میں سے کچھ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے. اب بچے ہم لوگ کتنے؟ 600 کے قریب. 600 لوگ 3000 لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ سوچ کے ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے. شیطان کے وسوسے میں آنے ہی والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ بچا لیا، ہے نا. اللہ نے کیا کیا؟ بچا لیا. تو لہٰذا اللہ نے 2 گروہ، کون کون سے گروہ تھے؟ خزرج کا ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ اور اوس کا ایک قبیلہ تھا بنو حارثہ. ان کا تذکرہ ملتا ہے، مفسرین جو لکھتے ہیں کہ یہ دونوں قبیلے تھے، ان کے قدم اکھڑنے لگے تھے، وہ کیا کرنے لگ گئے؟ ڈر کے کارن واپس ہونے ہی والے تھے کہ اللہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں گروہ بے چینی اور واپسی کے ارادے کے بعد جم گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کا ولی بن گیا،
اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھے نا، ولایت کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھے. تو جب اللہ ولی بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ نے ان کو مایوسی، گھبراہٹ، ہے نا، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا ہے نا، مضبوط کڑا تھام لیتا ہے. جب کوئی کسی اللہ کو ولی بناتا ہے تو مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور وہ جو اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کیا کرتا ہے پھر اس کو اندھیرے سے نکال دیتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی مایوسی، گھبراہٹ کے اندھیروں سے اللہ نے نکال لیا، اور اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو بھروسہ کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. آخر اس سے پہلے بدر، آگے فرما رہے اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آخر اس سے پہلے، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آخر اس سے پہلے آواز آ رہی بیٹا؟ جی باجی. الحمدللہ. آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں 123 نمبر کی آیت ہے، آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بدر میں کیا ہوئے تھے، فرشتوں کی مدد آئی تھی، ہے نا، سب کو پتا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی. 2 ہجری میں کیا ہوئی تھی، بدر ہوئی تھی. 3 ہجری میں ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جنگ احد، ہے نا. اور جنگ بدر کو کیا کہا جاتا ہے اس دن کو، یوم فرقان، یوم الفرقان، ہے نا. حق اور باطل کیا ہو گیا، ہے نا، کلیئر ہو گیا، ہے نا، الگ الگ ہو گیا. 1 سال پہلے جب مسلمان کتنے تھے، 313 تھے، اور مشرکین کتنے تھے 1000 اس سمے، 1000 تھے، ہے نا. 1000 ہاں تب اللہ نے، ہاں الحمدللہ اللہم زد تزید، تب اللہ نے کیسی مدد بھیجے تھے، ہے نا. کتنی مدد اللہ کی آئی تھی کہ 70 بڑے بڑے سردار کفار کے قتل ہو گئے، اور 70 بڑے بڑے سردار قیدی ہوئے، ہے نا، بڑے بڑے لوگ جو ہے قیدی بن کے آئے. تو اس رب پر بھروسہ کرو. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مدد کیا تھا نا تمہاری اس وقت جب تو تم بہت ہی کمزور تھے، تمہارے پاس تو کچھ ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے، ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے بس تھے، اور ہے نا کتنے کم اونٹ تھے، کتنا کم اسلحہ تھا، ہے نا، کتنا کم چیزیں تھی، تب تمہاری مدد اللہ نے کی تھی. تو کیا ہے، اپنے کرم سے تم کو غلبہ دیا تھا نا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو، تم شکر گزار بن جاؤ. تو اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، 3000 فرشتے سے تمہاری مدد کرے. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جب آپ فرما رہے تھے؟ تو یہ کب فرمایا، جب مسلمانوں کو لگا کہ ہم تو 700 ہیں، دشمن 3000 ہے، اور وہ گھبرا رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے وعدے الہی، اللہ کے وعدہ کا تذکرہ کیا، اور اللہ اسی کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دشمن کتنے ہیں، 3000 آ رہے ہیں نا، تم ڈر رہے ہو کہ وہ لوگ 3000 ہیں، تو اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے گا. فرشتے کب آتے ہیں؟ آگے فرمایا کہ فرشتے کب آئیں گے، اللہ کی مدد کب آتی ہے. بے شک اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی وقت تمہارا رب کیا کرے گا، 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کیا فرما رہے دیکھو، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے تو کیا ہوگا، فضائے بدر اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں. اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے.
جب کوئی ایمان والا گروہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور تقوی کر کے جمع ڈٹا رہتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی معاونت بھی آتی ہے۔ اصول کیا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اصول ہے، فرمایا کہ 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے۔ جس وقت دشمن چڑھائیں گے نا تمہارے وقت اوپر، اسی وقت اللہ 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے 3000 بتایا، پھر مزید تسلی اور تسلی دینے کے لیے 3000 نہیں 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ تم اس رب پر توکل کرنا تمہارے لائق ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہ توکل کرو گے تو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اچھا، مصومین نشان زدہ فرشتے کیوں کہا اللہ نے؟ فرشتے بھی کہہ سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نشان لگے ہوئے فرشتے کیوں کہا؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ باجی کیونکہ مصومین وہ سمجھ سکے، پہچان سکے کہ ہماری مدد کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ اور کہ اللہ کی مدد آ گئی ہمارے لیے۔ دیکھیے الحمدللہ وہ ہر مخصوص فرشتے کو فرشتے، اللہ بڑی خاص مخصوص فرشتے ہوں گے۔ ہاں مخصوص فرشتے تھے الحمدللہ، یعنی ہر فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ڈیوٹی الاٹ کیا تھا، اسائن کیا تھا ان کو ڈیوٹی۔ فرشتے، ہر فرشتے کو اللہ نے خاص ڈیوٹی کر کے، خاص نشانی دے کر کہ کون سا فرشتہ کس کافر کے لیے مقرر ہے، کون سے فرشتے نے کس کافر کو ہلاک کرنا ہے، کس سے اس کو مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے نشان زدہ فرشتے۔ جیسے ہم قوم لوط کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں نا، تو قوم لوط کے لیے اللہ نے کیا کیا تھا؟ پکی مٹی کے پتھر برسائے تھے نا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان پتھروں پر نام لکھا تھا۔ وہ نشان زدہ تھے کہ کس پتھر نے کس گناہ گار پر پڑے گا اور جا کے ہے نا تو کس پر پڑے گا اور کس کو مارنا ہے۔ تو یہی بات ہے یہاں پر کہ وہ فرشتے نشان زدہ تھے، مطلب کس کو وہ ماریں گے، کس سے بھیڑیں گے، یہ سب نشان زدہ تھے، وہ مقرر کر دیا تھا اللہ نے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے۔ اب اللہ نہیں بھی بتاتے ہے نا تو بھی تو مدد اللہ کی آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن مدد تو آئی تھی نا بدر میں بھی۔ بعد میں پتہ چلا لوگوں کو کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کر رہے تھے ہے نا، ایسے وائٹ گھوڑے پر سوار تھے، ایسا تھا ویسا تھا، بعد میں بہت ساری حدیثوں میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے نا۔ تو یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، مطلب ابھی تم مایوس ہو رہے ہو نا تو تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے، ہے نا۔ فتح اور مدد جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی طاقت والا اور حکمت والا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی رسوا کن شکست دے کہ وہ ناکامی کے ساتھ پراست ہار جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے یہ بھی فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیاروں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، فیصلہ کا اختیار آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا فیصلے کا، فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے، چاہے وہ انہیں معاف کرے چاہے وہ سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ بات کب ہوئی تھی کہ فیصلوں کا اختیار اللہ کو ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ کیوں فرمایا اللہ نے یہاں پر؟ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا نا کافروں نے، آپ کے دندانی مبارک شہید ہو گئے، لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی، آپ لہو لہان ہے نا شدید زخمی ہوئے، کمزوری اتنی تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہ بات بھی پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال اتنی تکلیف اور زخمی ہوئے تھے آپ، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ الفاظ نکلا تھا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی پر اتنا ظلم کرے گی، جو ظلم کرتی ہے؟ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی پر اتنا ظلم کرے، اپنے نبی کو اتنا زخمی کر دے؟ یہ الفاظ نکلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پہ کیا کر دیا ہے؟ اللہ نے کیا کر دیا؟ آپ کی تربیت کر دی، اور آپ نے ترنت فرمایا تھا، ہے نا،
کہ وہ اللہ کے لیے میں نے آپ کو وہ الفاظ بھی بتا دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو اللہ نے ترنت تربیت کر دی۔ تو فلاح کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی فلاح کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کسی کی فلاح یا خسارے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمانے سے منع فرمایا ہے نا، اللہ نے فرمانے سے منع کیا ہے۔ یہ اختیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ غضب کا، عذاب کا اختیار جو ہے، فلاح کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ سزا دے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نا۔ تو جو بھی چیزیں آسمان اور زمین کے بیچ، سب کا مالک تو اللہ ہے، جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کا اختیار نہیں رکھتے ہے نا، تو آپ نے اپنے الفاظ چینج کر دیے تھے۔ کل کی جو ہے نا، کل کی یا پرسوں کی، اس دن کی جو ہوگی نا، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ وہ الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے آپ، نہ تم سود کھاؤ، کئی گنا بڑھتا چڑھتا، یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ؟ اب تبصرہ، جو تذکرہ، جو بات ہو رہی تھی وہ تو جو غزوہ احد کی ہو رہی ہے نا، بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کیوں آ گئی بھائی سود کی بات بیچ میں؟ دماغ چل رہا ہے کسی کا؟ خیال میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بیچ میں غزوہ احد کے بیچ میں یہ سود کا تذکرہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مطلب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیچ میں مطلب کچھ باتیں ایسی آتی ہیں تو بیچ میں ہماری جو سائڈ کی باتیں ہوتی ہیں انہیں کلیئرفائی کرتا رہتا ہے اللہ ہماری۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیوں آیا باجی ہے؟ جنگ کے لیے یعنی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے، جس سے مدد کرنی ہوتی ہے، تو اس کو سود کے ذریعے سے نہ استعمال کیا جائے۔ پہنچ رہے ہیں آپ، لیکن ایگزیکٹ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں آپ لیکن نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ جیسے باجی زیرہ ہے اور گھوڑے، جو ساری چیزیں ساز و سامان کا جو اختیار ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور جنگ میں جو چلو مال باجی، کی مدد کی تو جائیں یہ گی بھی ہو باجی، سکتا ہے باجی مال غنیمت جو آتا ہے اس میں کمی بیشی کرتے ہوں گے، نہیں، جنگ میں جو مال کی جب مدد کی مال جائیں گی اس میں سود اور یہ نہ لیا جائے۔ یا پھر جنگ کے لیے جو فنڈ جمع ہوتا ہے اس میں سود و بیاج کا معاملہ نہ ہو۔ ہاں وہ ہے۔ دیکھو اصل بات یہ تھا کہ میں نے آغاز میں ہی آپ کو بتائی تھی کہ جب مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں بھاری نقصان ہوا تھا، جانی مالی نقصان اٹھایا تھا ان لوگ، انتقام کے آگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے تھے ان کے دلوں میں، اور دیگر سرگرمی کے میں نے آپ کو 3 سرگرمیاں، 3 ایکٹیویٹیز بتائی تھی۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی یہ تھی کہ انہوں نے مل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اب 1 سال تک کہ ہمارا جتنا سودی منافع ہوگا، سارے لوگوں کا جتنا سودی منافع ہوگا وہ خود نہیں رکھیں گے بلکہ جمع کریں گے اگلے لشکر کی تیاری کے لیے۔ آپ نے دیکھا تھا، آپ کو بتائی تھی میں نے یہ کہ وہ لوگ سارا سودی مال جو بھی کرتے تھے نا اس کو خود خرچ نہیں کریں گے، سب کا سب وہ لوگ جمع کریں گے لشکر کی تیاری کے لیے۔ اور آپ دیکھیں لشکروں کے لیے مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے جمع کر رہے ہیں نا، اور اس سے انہوں نے ہتھیار، جانور، لشکر کے ہے نا سارے ہتھیار جانور خریدا، سب تیاریاں کی، تو مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا نا اس سے۔ لیکن اس سے امکان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہو جاتا، اب یہ تو ان کو معلوم چل گیا تھا نا، خبر پہنچ گئی تھی کہ لوگوں نے ایسی ایسی سرگرمیاں کیے ہیں، سود کا پیسہ 1 سال تک کے لوگ جمع کریں گے اور اس سے لشکر تیار کریں گے، جنگ کی تیاری کریں گے، تو یہ خبر تو مدینہ میں پہنچ چکی تھی نا۔ تو یہ امکان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں خیال اٹھ جائے، خیال آ جائے کہ سودی کاروبار سے آنے والے مال سے کیا ہو جاتی ہے، برکت ملتی ہے، یا اس سے فلاح ملتی ہے، یا اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اس کا امکان تھا کہ لوگوں کو یہ شک ہو جائے، ان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دے، ہے نا، کیونکہ مدینے میں تو خبر پہنچ چکی تھی کہ مشرکین مکہ سودی مال کو جمع کر کے لشکر تیار کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے یہ کمپریہنڈیبل تھا، شیطان مسلمانوں میں یہ فتنہ ڈال سکتا تھا۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کی جو کامیابی ہوئی ہے یا آپ لوگوں کی جو ناکامی ہوئی ہے، اس میں سود کا کوئی رول نہیں ہے۔
उस वसवसे को उठने से पहले ही यहाँ पर अल्लाह ने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, ताकि सबको ये समझ में आ जाए सूदी माल की वजह से उनको जो है, जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, उनको जो उनका नाम फैला पूरे अरब में कि उन लोगों ने अब जीत लिया है, तो ये जो वसवसा ना पैदा हो, इसलिए अल्लाह ने यहाँ क्लियर कट कर दिया कि सूद वो मत खाओ। सूद खा के उन लोग अगर आए हैं लश्कर बनाकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूद के पैसे में बरकत होती है ना। ये फरमा दिया कि बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। ये आप देख रहे हैं कि सूद का दूसरा हुक्म है जो है ना, जो नाजिल हुआ है। पहला हुक्म कौन से सूरा में नाजिल हुआ था? मैंने लास्ट टाइम भी आपको सूर्य बकरा सूर्य पढ़ा रही थी, बकरा, तब बताई थी। सूर्य बकरा नहीं, में बाजी। सूर्य बकरा में नहीं बेटा। सूर्य बकरा में जो आयत आई है ना, वो हतमी है, मतलब लास्ट है। सबसे अरे पहला रात हुक्म में जो है आया था सूर्य रूम, ये निस्सा में। सूर्य रूम में आया है बेटा। सूर्य रूम में ये जो तुम सूद खाते हो ना, कि तुम्हारा माल बढ़ जाए, ये अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं है। तो अल्लाह ने यहाँ कराहत पैदा किया कि तुम सोचते हो कि सूद से तुम्हारा माल बढ़ जाएगा, वो बढ़ता नहीं है। मतलब यहाँ अल्लाह ने केवल ये बताया कि ये सूद खाना अल्लाह को नापसंद है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर सूर्य आले इमरान में ये आयत आई कि तुम बढ़ता चढ़ता सूद ना खाओ। अब जो है सूर्य रूम की आयत क्या हो गई, मनसूख हो गई इस आयत के जरिए से। लेकिन तीसरे नंबर पर जो सूर्य बकरा में हतमी हुक्म पढ़ा हमने कि देखो मोमिनो, अल्लाह का तकवा करो, ये सूद खाना छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो आयत है वो क्या है, हतमी है ना, लास्ट आयत है। इसके पहले की जो आयतें क्या हो गई, अब मनसूख है ना। तो सूरह आल इमरान की जो आयत हम पढ़ रहे हैं, ये आयत मनसूख है। लेकिन इसमें भी अल्लाह ने मनसूख है, लेकिन इसमें भी तो अल्लाह ने क्या बताया, सूद की कबाहत नापसंदीदगी का इजहार किया है ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया दिया, ला ताकुलु रिबा, मतलब ला है, डोंट है, रिबा इसमें भी है कि तुम है ना रिबा मत खाओ, है ना। ईमान लाने वालों, मुझे मेरी किताब को मानते हो तो अब आइंदा से सूद नहीं खाना है। और कैसा सूद, बढ़ता चढ़ता सूद। यही तो डेफिनेशन भी दी थी ना मैंने आपको। तिजारत और सूद में क्या फर्क है, उसमें हमने ये भी पढ़ा था सूरह बकरा में, तिजारत और सूद में क्या फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि तिजारत तिजारत भी तो ऐसा ही होता है। क्या फर्क है सूद और तिजारत में? सूद तो पहला भाई बगैर मेहनत के मिल जाता, बगैर मेहनत के उसमें मुनाफा मिलता होगा सूद में। तिजारत में प्रॉफिट मिलता है। तिजारत हलाल और है, नहीं, सूद और हराम। तिजारत हलाल है, सूद हराम है भाजी। जी नहीं बाजी, जब हम माशाल्लाह। तिजारत करते हैं तो एक सेटल लिमिट पर हमको उसका फायदा नहीं होता, उसमें नुकसान भी होता है फायदा भी। लेकिन जब हम सूद का कारोबार करते हैं तो उसमें सिर्फ मुनाफा, और वो भी बाजी एक लिमिट होती है उसकी कि आपको इतना फायदा मिलेगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को याद है, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सूद में नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। ठीक है, तिजारत में दोनों होता है, नफा नुकसान दोनों होता है। सूद में एक फिक्स्ड मुनाफा होता है, एक फिक्स्ड राशि मिलती है ना, फिक्स्ड मुनाफा ही होता है। तिजारत में फिक्स्ड नफा नहीं होता है। सूद में बार बार नफा आता है उसी माल पे, तिजारत में नफा बार बार नहीं, एक ही बार आता है। यही है फिक्स्ड, है ना, यही है फिक्स्ड है, बार बार है और सिर्फ इजाफा है। यही इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है ना। अल्लाह ने यही जो वो आयत है ना, इसमें यही फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वत्तकुल्लाह, और तकवा करो अल्लाह का। गोया मुत्तकियों पर लाजिम है कि वो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दे, ताकि तुमको क्या किया जाए, फलाह दिए जाओ, तुमको फलाह दिया जाएगा। गोया फलाह के लिए बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना जरूरी है। और डरो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। गोया कुफर करने से बचने के लिए बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना जरूरी है। उस जहन्नुम से बचने के लिए जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, उससे बचना है तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के हवाले से क्या लाजिम है ना। अब कुरान में आप देखिए 7 जगह पे सूद के बारे में भी बताया है। और 40, कम से कम 40 जो है ना मुत्तफिक हदीस आती है सूद के अहकामात पे। तो क्या लाजिम है, बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना जरूरी है ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया, तेजी से लपको अल्लाह की बख्शिश की तरफ,
تو بخشش کے لیے بھی کیا ضروری ہو گیا؟ سود چھوڑنا ضروری ہے۔ اور وہ جنت جو زمین آسمان سے وسیع ہے اس کو پانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ سیکنڈ نمبر پر سود کے لیے آنے والی آیت کو آپ دیکھ لیجئے جو منسوخ ہے، اس میں بھی اللہ نے 10 چیزیں بتا دی سود کے لیے، سود سے بچے تاکہ متقی لوگ۔ کیا کیا چیزیں بتائی اللہ نے؟ ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، فلاح کے لیے، رحمت الہی کے لیے، کفر کے ارتکاب سے بچنے کے لیے لازم ہے، جہنم سے بچنے کے لیے لازم ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے لازم ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنے کے لیے لازم ہے، بخشش اور جنت کے لیے لازم ہے۔ ان 10 چیزوں کے لیے لازم ہے کہ ایمان والے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دیں۔ اللہ اس سود کی کراہت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک لقمہ کو بھی ہے نا، اگر وہ سود کا ہے تو وہ ہے تو سود کا ہی نا، ایک لقمہ ہو یا پوری پلیٹ بھر کھانا ہو، ہے نا، برابر ہے دونوں۔ ایک گھٹ شراب کا ہو یا پورا گلاس شراب کا ہو، مطلب تو وہی ہے نا۔ اللہ تو ہمیں ہے نا، تو ہمارا ولی بن جا، محافظ بن جا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، ہماری تمام تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ جس چیز سے تو نے منع کیا ہے وہ سب چیزوں کو اللہ پاک ہمارے دل میں یہ جگہ دے اللہ پاک کی جو تو نے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے اور ہم ان سب چیزوں سے بچ جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں پر میں ہے نا، یہیں پہ میں اب اینڈ کر وعلیکم رہی ہوں۔ السلام۔ چلیے دعا کے لیے سٹارٹ، فاطمہ کو بلاتے ہیں۔ فاطمہ آؤ بیٹا دعا کے جی لیے۔ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا قبل الموت، وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم شرحنا صدورنا للإسلام. يا خير الرازقين يا خير الشاكرين يا ذي الجلال والإكرام يا ذي القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا عزيز يا غفار يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما نافعا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اے اللہ تو زمین اور آسمان کا تنہا بادشاہ ہے. اے
اللہ زندگی اور موت تیرے ہی اختیار میں ہے مولا، اے اللہ ہدایت اور گمراہی تیرے ہی اختیار میں ہے، اللہ تو سب کا خالق ہے اللہ، اے اللہ ہم بے قدرے اور نا شکرے ہیں اللہ، اے اللہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے اللہ، ہر نعمت پر تیرا شکر ہے، اے اللہ یہ سر صرف تیرے ہی سامنے جھکتا ہے اللہ، اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سر سے لے کے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ، اے اللہ تو ہمیں انڈیل کر دیتا ہے اللہ، اے اللہ ہم پھر بھی بے قدری کرتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم پھر بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اے رب العالمین ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں آج معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ گناہوں کا انبار ہمارے سر پہ ہے اللہ، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دینا، اے اللہ اگر تو ہی ہم سے روٹ گیا تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہم کس سے مانگیں گے اللہ، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سر سے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، اے اللہ ہم بوجھ لیے بیٹھے ہیں اللہ گناہوں کا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، اے اللہ کس منہ سے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہمیں اسلام پہ راضی کر دے اللہ، اے اللہ یہ حج کا مہینہ ہے، اے اللہ تیرا پسندیدہ مہینہ ہے اللہ، اے اللہ تیرے خوش نصیب بندے اللہ، اے اللہ جو حج پر گئے ہیں اللہ، اے اللہ وہ وہاں لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں اللہ، اے اللہ ان کے حج کو حج مقبول اور مبرور نصیب کر دے، اے اللہ ان کے لیے قدم قدم پر آسانیاں کر دے اللہ، اے اللہ انہیں ایسا لوٹا اللہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اے اللہ تیرے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما اللہ، اے اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے ابھی تک تیرے گھر کی زیارت نہیں کری ہے اللہ، اے اللہ ان کو وہاں کی زیارت نصیب کر دے اللہ، اے اللہ آج عرفے کا دن ہے اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ آج کا دن بہت فضیلت والا ہے اللہ، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع پر خطبہ دیا تھا اللہ، اے اللہ جو جو دعائیں مانگی تھی اللہ، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم دین کا کام کر سکے، اے اللہ ہماری ذات کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنا دے اللہ، اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ جب ہم قرآن کی مجلسوں میں ہوتے ہیں اللہ تو اے اللہ ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں اللہ، لیکن جیسے ہی ان محفلوں سے نکلتے ہیں تو پھر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اے اللہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ اس کو قیامت میں ہمارے لیے دلیل بنا دینا اللہ، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ یہ 10 دن تیرے نزدیک بڑے عزیز ہے اللہ، اے اللہ جیسی عبادتیں کرنے کا حق تھا اللہ، اے اللہ ویسی عبادتیں نہیں کر پائے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر خواہی مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ وقت کی بربادی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے والا بنا جس سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ یہ اولاد تیری ہی دی ہوئی امانتیں، تیری ہی دی ہوئی نعمتیں ہے اللہ، اے اللہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ،
اے اللہ قیامت میں ہمارے لیے ان کو خوشی کا باعث بنا دینا. اے اللہ ان کی وجہ سے ہمیں کسی بھی تکلیف میں ملوث نہ کرنا. اے اللہ ہماری کوئی آزمائش نہ لینا. اے اللہ ہم سے ان کی بہترین تربیت کروا دے. اے اللہ انہیں نیک دل اور نیک کردار بنا دے اللہ. اے اللہ ان کو اللہ تیرا فرما بردار بنا دے اللہ. اے اللہ جب ہم سے نکل کر وہ دور ہوتے ہیں اللہ تو انہیں بہترین دوست نصیب فرما جو ان کو دین سے جوڑ سکے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو لوگ اپنے بچوں سے نا اتفاقیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ، اے اللہ ان کے درمیان محبتیں ڈال دے اللہ. اے اللہ خلوص پیدا کر دے اللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہم اپنے والدین سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اللہ. اے اللہ ان کا دھیان رکھ اللہ. اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ ہمارے والدین کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اللہ. یا اللہ ان کی بے انتہا مدد فرما. اے اللہ ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے اللہ. اے اللہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی خدمتیں کر سکے اللہ. ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ باقی رکھ اللہ، ہمیشہ باقی رکھ. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا کوئی ایک ان میں سے جا چکا ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرمانا. اے اللہ ان کے لیے کروٹ کروٹ جنت کے فیصلے کر دے اللہ. اے اللہ ہماری بیماری سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ. اے اللہ جان اور مال کی بربادی سے ہمیں بچا لے اللہ. یا اللہ ہمیں والدین، ہماری اولادیں اور ہمارے جوڑوں اور عزیزوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں اللہ، اے اللہ انہیں بھی حج کی سعادت نصیب کر دے اللہ. اے اللہ جب حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو ہم ان سے دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ. اے اللہ ہمیں خود وہاں جا کر دعائیں مانگنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ جی نہیں بھرتا اللہ وہاں دیکھ کر آنے کے بعد بھی. اے اللہ ان دنوں کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں اللہ جب ہم حرمین شریفین میں تھے. اے اللہ بار بار ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرما اللہ، بار بار نصیب فرما. یا اللہ تو نے ہمیں عرفے کا دن بتا دیا اللہ. اے اللہ تاکہ ہم مغفرت طلب کریں. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوب دعائیں مانگی تھی اللہ. اے اللہ ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم راضی ہیں اللہ، ہم راضی ہیں تیرے رب ہونے پر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ جو جو دعائیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمیں وہ دے دے اللہ کیونکہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اللہ. اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کو بخش دے اللہ. اے اللہ مان جا اللہ ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے اللہ. اے اللہ افسوس بھری زندگی گزارنے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دینا. اے اللہ جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو وہ کیسے خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں پاس ہو گیا. اے اللہ ہمارے نام اعمال کو بھی داہنے ہاتھ میں دلوانا. اے اللہ تاکہ اس دن ہم بھی کہہ سکے کہ دیکھو ہم پاس ہو گئے. اے اللہ اے اللہ ہم فیل نہیں ہونا چاہتے اللہ. اے اللہ تو ہی ہمیں پاس کر سکتا ہے اللہ. اے اللہ ہمیں
کامیاب کر دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اللہ، اے اللہ قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اللہ، اے اللہ اس سے ہمارا تعلق مضبوط کرا دے اللہ، اے اللہ عربی زبان میں ہمیں صحافت نصیب فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے آنکھوں میں وہ آنسو دے دے، ہمارے دل میں وہ غم دے دے اللہ، اے اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر دے دے اللہ جس سے ہم دین کا کام کر سکے، اے اللہ ہم امت کو جوڑ سکے اللہ، اے اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے اللہ، اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں قرآن پاک کا ذوق و شوق عنایت فرما، اے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ آنے والی زندگی کو تیری اطاعت والی زندگی بنا دے اللہ، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ، اے اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنانا، اے اللہ ان میں دور دور تک کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اے اللہ، اے اللہ مال کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اے اللہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں بچا لے اللہ، اے اللہ ہم دنیا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری اصلاح کر دے اللہ، اے اللہ موت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری میں لگا دے اللہ، اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا، اے اللہ ہماری قبروں کو وسیع کر دینا، وہاں پر جنت کی کوئی کھڑکی کھول دینا اللہ، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دینا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں پر ہمیں آسان کر دینا، اے اللہ پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرمانا، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے اور وہاں کے کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، جو تیری جوال رحمت میں لیٹے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے لیے کروٹ کروٹ جنت کے فیصلے کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اگر کوئی عذاب میں ملوث ہو تو اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے اللہ، اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں مومنین، قانتین، ذاکرین، صابرین، صائمین، متصدقین، حافظین اور محسنین بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی اور شاکرین بنا دے، اے اللہ ہمیں صالحین اور عابدین بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اللہ، اے اللہ جو بندے بندیاں راتوں کو اٹھ اٹھ کر تجھے مناتے ہیں اللہ، اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں جھوٹ، بغض، چغلی، تکبر، انا اور غصے اور کینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سنت اور سادگی والی زندگی ہمیں نصیب کر دے، اے اللہ نماز کی لذت دے دے اللہ، اے اللہ ذکر کی لذت دے دے، اے اللہ درود کا مزہ دے دے اللہ، اے اللہ سجدوں کا سرور دے دے، اے اللہ ہماری زندگی کو رمضان اور ہماری موت کو عید کا دن بنا دے اللہ، اے اللہ صبغت اللہ، اے اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے اللہ، اپنے رنگ میں رنگ دے، اے اللہ ہمیں تیرا دیدار نصیب کرنا اللہ، اے اللہ ان آنکھوں کو، اے اللہ بے عیب بنا دے اللہ، اے اللہ ان آنکھوں کو گناہوں سے بچا لے اللہ، تاکہ قیامت کے دن ہم تیرا دیدار کر سکے، اے اللہ، اے اللہ ہم امت کا درد لے کر آئے ہیں اللہ، اے اللہ مسلمانوں پر فضل کا، کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے اللہ، اے اللہ مسلمان خطے خطے میں اور جہاں جہاں پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ وہاں پر ان کے لیے چین، امن، سکون اور سلامتی نصیب فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اے اللہ جو بھوکے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کا انتظام کر دے، اے اللہ مسلمان فاحہ کشی کا شکار ہے اللہ، اے اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرما،
اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما اللہ، اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اللہ، اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ، جو تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اللہ، اے اللہ انہیں جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جانے والی اولاد نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان کر دے اللہ، اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، انہیں ہدایت کلیہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی بے جوڑ بیٹیوں کو نیک صالح جوڑ عطا فرما، اے اللہ جو بچے بچیاں بے راہ روی پر چل پڑے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا، اے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری نصرت مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں تیری نصرت دے دے اللہ، اے اللہ حاضرین مجلس کے دل میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما، سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں آج ہاتھ اٹھے ہیں اللہ، اے اللہ تو کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سب کی مغفرت کر دے اللہ، اے اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو جو جائز حاجتیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں میں یاد رکھنے کا کہا ہے اللہ، اے اللہ ان کی تمام جائز امیدوں کو پورا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، اے اللہ جو جو لوگ جن کا ہماری دعاؤں میں حق ہے اللہ، خصوصی ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارے ازواج اور ہمارے اساتذہ، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، انہیں صحت اور استقامت دے دے اللہ، اے اللہ انہیں کامیاب کر دے، اے اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دے اللہ، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے اللہ، اے اللہ جزائے خیر نصیب فرما، اور جو دینی ادارے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی خوب مدد فرما، خوب مدد فرما اللہ، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے ایمان پر رہے اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر ہو، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری دعائیں مانگی تھی، اے اللہ ہم تیرے کمزور اور ناتواں بندے ہیں اللہ، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے لیکن تو اپنی شایان شان پورا کر دینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اے اللہ تو یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے اللہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ باجی آپ کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی باجی کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کے دن صحیح بخاری کی کلاس نہیں رہیں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، الحمدللہ بہت پیاری دعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حق میں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور صحیح بخاری کی کلاس کا جیسا بتائے اس فرائیڈے کو نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اپن نیکسٹ اس کے بعد جو فرائیڈے آئے گا اس پہ ہم انشاءاللہ پھر سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی کلاس کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 5:15 بجے بیٹا جمعہ کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کو 5:15 بجے ہوتا ہے، اور قریباً 1 گھنٹے قریب ہوتا ہے، 5:15 سے 6:15۔ تو اس جمعہ کو کیونکہ سب لوگ کی بقرعید کا رہے گا، اس لیے ہم قربانی کا رہے گا کسی کسی کے گھر میں، اس لیے نہیں لے رہے اس ویک میں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کا کلام اور حدیث ہے نا، دونوں وحی الہی ہے، دونوں کا علم حاصل کرنا ہم پہ کیا ہے، فرض ہے،
इंशाअल्लाह ताला। तो हम कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर तो सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सबको जोड़े रखे कुरान की क्लास से। साथ में जो है सही बुखारी की क्लास भी हमने स्टार्ट की है, आप लोग उससे भी जुड़ जाइए। ये भी अल्लाह की तरफ से वही है ना, ये भी वही इलाही है। तो इसमें भी ज्वाइन करना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये भी क्या है, सवाब का जरिया बनता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आप तकब्बल सबको अल्लाह मिन्ना व आप मिनकुम। सबको भी बहुत बहुत वालेकुम बकरीद की अस्सलाम। मुबारकबाद बाजी। आप सबको ईद-उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। आपको भी बहुत बहुत दुआ में मुबारक। याद ग्रुप वाले को हमें याद रखिए। ईद उल अजहा की मुबारकबाद।